بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر میں قواعد کے حصے میں ہم لوگ انشاءاللہ واحد اور جمع پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں ہم نظریاتی بحث کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم لوگ واحد جمع 150 پر بات کریں گے۔ اس کے الفاظ ہے، معنی ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ دوسرے کلاسز کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ کمپٹیشن کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ واحد جمع کو یاد کریں، کیونکہ اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور یہ سب یاد کرنے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اس میں تعداد یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ واحد یعنی سنگولر۔ قواعد کے اعتبار سے واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شخص یا کوئی ایک چیز مراد ہو، جیسے لڑکا، ٹوپی، کاپی، خط وغیرہ۔ جملوں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد آتا ہے، جیسے لڑکا گیا، ٹوپی اچھی ہے، کاپی پھٹ گئی، خط آیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے جمع، پلورل۔ دو یا دو سے زیادہ افراد یا چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے، ٹوپی سے ٹوپیاں، کاپی سے کاپیاں، خط سے خطوط وغیرہ۔ جمع کے ساتھ فعل بھی ہمیشہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اس میں تھا لڑکا آیا یا گیا تو لڑکے گئے۔ ٹوپی اچھی ہے سے ہو جائے گا ٹوپیاں اچھی ہیں۔ کاپی پھٹ گئی سے ہو جائے گا کاپیاں پھٹ گئیں۔ خط آیا سے ہو جائے گا خطوط آئے۔ اب کچھ علامات ہم دیکھتے ہیں۔ اردو میں جمع کی کچھ علامات ہیں۔ اگر الفاظ کے آخر میں درجہ ذیل حروف آئیں گے تو جمع ہوں گے، مثلا یہ بڑی یہ ہے، بیٹا سے بیٹے، لڑکا سے لڑکے، جملہ سے جملے وغیرہ۔ نمبر 2 ہے واو، بچہ سے بچوں، لڑکا سے لڑکوں، مرد سے مردوں۔ یہ پکارتے وقت یہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ واو اور نون غنہ، یعنی دریا سے دریاؤں، راجا سے راجاؤں، جفا سے جفاؤں وغیرہ۔ یہاں پہ یہ واو نون غنہ، مرد سے مردوں، عورت سے عورتوں، غم سے غموں وغیرہ۔ یہ اور نون غنہ، عورت سے عورتیں، بات سے باتیں، کتاب سے کتابیں وغیرہ۔ الف اور نون غنہ، لڑکی سے لڑکیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، گھوڑی سے گھوڑیاں وغیرہ۔ دعا سے دعائیں، دوا سے دوائیں، ہوا سے ہوائیں وغیرہ۔ اب یہاں پہ واحد سے جمع بنانے کے کچھ قاعدے دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جس اسم کے آخر میں الف یا ہے آئے تو اس کی جمع بناتے وقت الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدل دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی، جیسے بچہ سے بچے، گھوڑا سے گھوڑے، پتنگا سے پتنگے، قہقہا سے قہقہے وغیرہ۔ تاہم بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کی واحد یا جمع نہیں بدلی جاتی، مثلا راجا، چچا، نانا، دادا، دریا، صحرا، ہما، عنقا وغیرہ۔ نمبر 2، جس مؤنث اسم کے آخر میں یائے معروف گول والی یہ ہو تو اس کے آگے الف نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، روٹی سے روٹیاں، لکڑی سے لکڑیاں، ساڑی سے ساڑیاں وغیرہ۔ نمبر 3 ہے، جس اسم کے آخر میں یعنی نون کے آخر میں یا الف آئے تو اس کے آگے صرف نون غنہ بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے چڑیا سے چڑیاں، پڑیا سے پڑیاں وغیرہ۔ نمبر 4 ہے، جس اسم کے آخر میں الف، واو یا ہائے خفی ہو تو اس کے آگے بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں، خالہ سے خالائیں وغیرہ۔ نمبر 5 ہے، اگر اسم مؤنث کے آخر میں یہ یا نہ ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آگے یہ نون غنہ بڑھا دیں گے، مثلا تصویر سے تصویریں، چادر سے چادریں، میز سے میزیں، دولت سے دولتیں وغیرہ۔ نمبر 6 ہے،
اگر مذکر لفظوں کے آخر میں الف یا ہے نہ ہو تو واحد اور جمع میں ان کی صرف ایک صورت رہتی ہے، جیسے بھائی، بیل، مرد، بادشاہ، جانور، پتھر اور شیر وغیرہ۔ اردو میں ہم جانتے ہیں کہ عربی اور فارسی کے بے شمار الفاظ ہیں، تو یہاں ہم عربی جمع پر بھی بات کریں گے۔ عربی زبان کے بہت سے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، ان کی جمع بنانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جاندار کی جمع بناتے وقت یہ نون یا الف لگا دیں گے، ناظر سے ناظرین، سامع سے سامعین، مدرس سے مدرسین وغیرہ۔ نمبر 2، بے جان جمع کی علامت کیا ہوگی؟ الف، تے یا زے ہوتی ہے، مثلا واقعہ سے واقعات، حادثہ سے حادثات، معاملہ سے معاملات، عنصر سے عناصر، منظر سے مناظر وغیرہ۔ نمبر 3، عربی اسماء جو اردو میں مروج ہیں، جو رائج ہیں، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تثنیہ۔ عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک صیغہ تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں وہ اسم جس میں 2 کا ہونا پایا جائے اسے تثنیہ کہتے ہیں، یعنی ڈوئل نمبر، کیونکہ عربی زبان میں 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایک قسم کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے طرفین، والدین، کونین، قطبین، فریقین، حرمین، دارین، واوین، قوسین۔ نمبر 2 ہے جمع سالم۔ واحد سے جمع بناتے وقت اگر اسم کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو تو وہ اصل صورت میں قائم رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے معزز سے معززین، حاضر سے حاضرین، حیوان سے حیوانات، باغ سے باغات، فساد سے فسادات، مکان سے مکانات وغیرہ۔ نمبر 3 ہے جمع مکسر۔ اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد لفظ کے حروف کی ترتیب بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے مرض سے امراض، حکیم سے حکمہ، کتاب سے کتب، شجر سے اشجار، خاتون سے خواتین، اسم سے اسما، ادب سے آداب، جسم سے اجسام، رقم سے رقوم، سبب سے اسباب، فوج سے افواج، مال سے اموال وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں فارسی جمع کی طرف۔ فارسی الفاظ کی جمع بنانے کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، پھر بھی 2 قاعدوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اگر اس میں جاندار ہے تو اس کے آخر میں الف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے مرد سے مرداں، زن سے زنا، دوست سے دوستاں، دشمن سے دشمناں وغیرہ۔ نمبر 2، اگر اس میں بے جان ہے تو جمع بناتے وقت ہا بڑھا دیتے ہیں، جیسے صد سے صدہا، گل سے گلہا وغیرہ۔ نمبر 3 ہے جن فارسی اسما کے آخر میں ہے ہو اس کی جمع بناتے وقت ہے کو حذف کر کے گاں سے بدل دیتے ہیں، جیسے بند سے بندہ سے بندگاں، مصیبت سے مصیبت زدگاں وغیرہ۔ نمبر 4 ہے کبھی کبھی خلاف قاعدہ بھی جمع بنائی جاتی ہے، جیسے درخت سے درخواں، درختہ، نقشہ سے نقشہ جات وغیرہ۔ اب آتے ہیں انگریزی جمع۔ انگریزی اسما کی جمع انگریزی قواعد کے مطابق ہو تو بہتر ہے، جیسے کہ بک سے بکس، نوٹس سے نوٹس وغیرہ، مگر اس کی پابندی لازمی نہیں سمجھی جاتی، اسی لیے مارکیٹس، پین سے پینے، ٹرین سے ٹرینیں وغیرہ بولی جاتی ہیں۔ اب یہاں یاد رکھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ الفاظ ہمیشہ واحد استعمال ہوتے ہیں، سنگولر، جیسے چاندی، سونا، لوہا، تانبا، پیتل، قلعی، باجرہ، جوار، مکئی، سرسوں، تربوز، پیاز وغیرہ۔ نمبر 2، یہ واحد الفاظ ہمیشہ بطور جمع بولے جاتے ہیں، جیسے مٹر، گیہوں، جو، تل، مزاج، دام، بھاگ، نصیب، لچھن، کرتوت، درشن، ہوش، اوسان، دستخط، حضرت وغیرہ۔
نمبر 3، یہ جمع الفاظ بطور واحد بولے جاتے ہیں، یعنی ان کے آخری فعل واحد ہوتا ہے، مثلا خیرات، رعایا، آفاق، ظلمات، اصول، اراضی، اخلاق، اخبار، واردات، تحقیقات وغیرہ۔ نمبر 4 ہے یہ الفاظ جمع ہوتے ہوئے بھی واحد بولے جاتے ہیں، جیسے درجن، سال، صدی، عشرہ، ماہ وغیرہ۔ نمبر 5 ہے دھاتوں کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، جیسے چاندی، لوہا، تانبا، سونا، پیتل وغیرہ۔ مندرجہ بالا واحد جمع کے علاوہ ایک اور قسم اسم جمع ہے، جن کا جاننا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسم جمع ان الفاظ کو کہتے ہیں جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں اور ان کا استعمال بھی واحد کے طریقے پر ہوتا ہے، مگر معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اندر بڑی تعداد یا گروہ کا مفہوم رکھتے ہیں، جیسے جماعت، لشکر، فوج، قوم، جھنڈ، بھیڑ، ریوڑ، مجمع، بزم، کارواں، گروہ، خلقت، ہجوم، انبوہ وغیرہ۔ اردو میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جمع کی دوہری جمع بنائی جاتی ہے، ایسے جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ ذیل میں چند جمع الجمع بطور نمونہ دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی پہچان ممکن ہو سکے۔ جیسے جمع کی جمع بناتے ہیں لوگ، جوہر سے جواہر اور جواہر سے جواہرات، خبر سے اخبار، اخبار سے اخبارات، دوا سے ادویہ، ادویہ سے ادویات، رسم سے رسوم، رسوم سے رسومات، رکن سے ارکان، ارکان سے اراکین، عجیب سے عجائب، عجائب سے عجائبات، فتح سے فتوح، فتوح سے فتوحات، وجہ سے وجوہ، وجوہ سے وجوہات، لازم سے لوازم، لوازم سے لوازمات، امر سے امور، امور سے امورات، عارضہ سے عوارض، عوارض سے عوارضات، اہل سے اہالی، اہالی سے اہالیان۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی جمع الجمع ہوتی ہے، جمع کی جمع، تو ان کا جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو واحد جمع ہے وہ 150 آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کل۔ خدا حافظ۔